اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لائے تو میں نے ولی کامل کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا. پھر عرض کیا یا سیدی ہمارے ہاں خراسان سے روئی آئی تھی، اس سے میری بچی نے جو سود کاتا اس کو بیچ کر گوشت خریدا ہے، برائے کرم ہمارے یہاں افطار فرما لیجیے. فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے یہاں کھانے کا ارادہ کیا تو پھر انشاءاللہ عزوجل آپ کے یہاں کھاؤں گا. پھر فرمانے لگے کئی سال سے بینگن کی خواہش کر رہا ہوں مگر ابھی تک کھا نہیں پایا. میں نے عرض کی یا سیدی حسن اتفاق سے اس گوشت میں حلال کمائی سے بینگن بھی ڈالیں. فرمایا میں تو اس وقت بینگن کھاؤں گا جب کہ اس کی محبت میرے دل سے نکل جائے گی. ابھی تک اس سے محبت ہے، مجھے بینگن سے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. دیکھا آپ نے اولیاء اللہ خواہشات نفسانی کی پیروی سے کس قدر پرہیز کرتے تھے. نفس کے مطالبے کی وجہ سے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ برسوں ہوئے بینگن نہیں کھا رہے. بینگن کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ بینگن کا دل کر رہے، اس لیے نہیں کھا رہے. بینگن اچھے لگتے ہیں، دل میں محبت ہے، اس لیے بینگن نہیں کھا رہے. ہم تو کھاتے ہی وہ ہیں جو اچھا لگے، جس سے محبت ہو وہی کھانا کھاتے ہیں. لیکن اللہ والے یہ نفس کی مخالفت کرتے ہیں. ان حضرات کا بھی خوب مدنی انداز ہوتا ہے کہ نفس کہے کھاؤ تو نہیں کھانا، اگر کہے مت کھاؤ تو پھر کھا لینا. اگر نفس کی خواہش کا الٹ کرتے ہیں یہ لوگ. منقول ہے کئی سالوں تک سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا باقلہ کھانے کو جی چاہ رہا تھا. یہ ایک سبزی کا نام ہے، سبزی کی یہ بیج والی پھلیاں جو پکا کر کھائی جاتی ہیں، مثلا جیسے مٹر لوبیا وغیرہ، اس طرح کی ایک سبزی ہوتی ہے باقلہ. تو کئی سال باقلہ کھانے کو جی چاہتا رہا مگر اپنے نفس کو مارتے ہوئے باقلہ کی سبزی نہیں کھائی، کیونکہ دل کر رہا ہے اس لیے نہیں کھائی. بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما کر بشارت سنا کر فرمایا کہ ارے وہ انسان جس نے دنیا میں نہ کھایا نہ پیا، اب خوب کھاؤ اور خوب پیو. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت. حضرت سیدنا ابو سعید خزار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرا معمول تھا کہ تیسرے روز کھانا کھاتا تھا. ایک دفعہ دوران سفر جنگل سے گزر رہا تھا اور کھائے بغیر دوسرے 3 روز شروع ہو چکے تھے. کڑاکے کی بھوک لگی تھی، کمزوری کے سبب نڈال ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا. اتنے میں غیب سے آواز آئی، ابو سعید نفس کو خوش کرنے کے لیے طعام کے خواہش مند ہو یا بغیر کچھ کھائے پیے کمزوری دور کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ میں تو صرف قوت چاہتا ہوں. آپ کا بیان ہے کہ میرے اندر ایسی قوت پیدا ہو گئی کہ اٹھا اور کچھ کھائے پیے بغیر مزید 12 منزل سفر طے کر لیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت. دیکھا آپ نے اللہ والے لذت کے لیے نہیں کھاتے تھے، یہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاتے تھے. چنانچہ سیدنا ابو سعید خزار رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کھائے پیے صرف اللہ کی عطا کردہ قوت سے مزید 12 منزل سفر طے کر لیا. ایک دن میں جتنا سفر طے ہوتا ہے نا اس کو ایک منزل کہتے ہیں، تو 12 دن میں جتنا سفر طے ہوتا ہے اس کو 12 منزل کہتے ہیں. تو 12 دن لگاتار پیدل سفر. ہم 2 کلومیٹر واک کر لیں یا رننگ کر لیں تو پھر اس کے بعد اتنا دبا کے کھاتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت مشقت والا کام کر لیا. تو 12 دن کا سفر آپ نے بغیر کھائے پیے فرما لیا. نہ ہو کارگر نفس کا مجھ پہ ہیلا، کرم یا الہی نبی کا وسیلہ. سیدنا ابو سعید خزار فرماتے ہیں ایک بار قافلے کے ہمراہ سفر میں فاقہ مستی کا عالم تھا. کھجوروں کا باغ نظر آیا. نفس کو کچھ ڈارس بندی کہ اب کھجوریں کھاؤں گا، مگر میں نفس کی بات کیسے مانوں؟ پہلے قافلہ نے تو وہیں پڑاؤ کر دیا، مگر میں دور جا کر جنگل میں چھپ گیا تاکہ نفس کھجوریں دکھا دکھا کر کھانے کا مطالبہ نہ کرتا رہے. تھوڑی دیر میں ایک ہم سفر ڈھونڈتا ہوا آ پہنچا، اصرار کر کے اپنے ہمراہ باغ کی طرف لے چلا. میں نے پوچھا میں یہاں پر ہوں، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا میں نے غیب سے یہ آواز سنی ہے کہ ہمارا ایک ولی فلاں جگہ ریت میں چھپا ہوا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے آؤ. اللہ کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت. یہ اولیاء کرام کی باتیں ہیں کہ اللہ والوں کا حال ہے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ پاک ایسوں کو اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے. تو ہم چلیں تھوڑی بہت نقل کرنے کی تو کوشش کریں ان اللہ والوں کی، اور جو نفس کہے
اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کریں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہو ہم اس کا تھوڑا الٹ کر لیں، وہ نہ کھائیں۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کی، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔